جی دوستو السلام علیکم، ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بات کریں کہ کس قسم کی جرنلزم پریکٹسز ہمارے پاکستان میں پریکٹس ہو رہی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں غلط ہیں، یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ کانسیپٹس کی بات کروں گا، کیونکہ جب ہم جرنلزم پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، اس کے اندر بہت ریسرچ ہے، بہت نالج موجود ہے، لیکن عام عوام اس نالج سے واقف نہیں ہوتے عموماً، لیکن یہ بات ان تک پہنچانی بہت ضروری ہے کہ جو جرنلزم کی پریکٹسز ہیں بائی بکس یا بائی ایتھکس، کیونکہ ہر پروفیشن کے اپنے ایک قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اور ان قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر ہی آپ نے اپنے پروفیشن میں اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ تو جرنلزم پریکٹسز اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس قسم کی جرنلزم پریکٹسز پاکستان میں پریکٹس ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم آج اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم ایز اے جرنلسٹ کس قسم کی پریکٹس کرتے ہیں، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی، کیا پازیٹیوٹیز ہیں ان پریکٹسز کے اندر اور کیا نیگیٹیوٹیز ہیں ہمارے میڈیا کے اندر، کیا ہمارا میڈیا عوام کے لیے کام کر رہا ہے، کیونکہ بیسکلی جرنلزم کا پروفیشن اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام تک ان کی پبلک انٹرسٹ کی انفارمیشن ہے وہ پہنچائے منوان اس طریقے سے، اور اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو اور اس کے اندر کوئی آپ کی ملاوٹ نہ ہو، تاکہ عوام حقیقی انفارمیشن سے واقف ہو سکیں۔ اور انفارمیشن بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے صرف اس کا ایک ہی پہلو ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کسی عمارت میں آگ لگ گئی تو یہ عمارت میں آگ لگ گئی، صرف اس کی خبر دے دی اور یہی ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پہلو ہے نہیں۔ اس کے پہلو اور بہت سارے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آگ لگی کیوں، کیسے لگی، کیسے آئندہ کے لیے آگ کے انسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے ایسے عمارتیں ہیں، اسلام آباد میں پرٹیکولرلی میں ایک دو ایسے عمارتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسے کہ شہید ملت ٹاور، متعدد بار آگ لگی، لیکن صرف یہ خبر نہیں ہے کہ آگ لگ گئی، خبر اس کی اور بھی بہت ساری بنتی ہیں۔ تو کیا ہم وہ پہلو بھی کور کرتے ہیں ہماری جرنلزم میں، اور اگر نہیں کرتے تو اس میں کون کون سے عوامل ہیں، کون ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اس قسم کی خبر پر یا اس کو عوام تک پہنچنے نہیں دیتے، اور ان کے کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی انفارمیشن جو ہے وہ ایک خزانہ ہے بیسکلی۔ انفارمیشن کیونکہ ہمارے ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور جرنلسٹ کا ایک جو فرض ہے اپنے اس پروفیشن سے جب وہ پریکٹس کرتا ہے اس پروفیشن کو، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو وہ حقیقی انفارمیشن ضرور پہنچائے، اور اگر وہ نہیں پہنچا رہا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ ملاوٹ کر رہا ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ آنیسٹ نہیں ہے۔ اسٹیک ہولڈرز بہت سارے ہیں پاکستان کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں، عوام ہی خالی اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوتے، لیکن مین اسٹیک ہولڈرز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عوام ہی ہونے چاہیے۔ جرنلسٹ خود بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، میڈیا کے مالکان، میڈیا کے ادارے، یہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے اندر۔ اسی طریقے سے بزنس ٹائکونز بڑے جو کہ بڑے بزنسز میں انوالو ہوتے ہیں، بڑے ٹھیکے لیتے ہیں، بڑے کاروبار کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنے مالی مفادات کی خاطر مختلف جو پاورفل سیکٹرز ہیں، جیسے کہ گورنمنٹس کے اندر جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے رکھتے ہیں اور عوام کے انٹرسٹ کو بالائے طاق ڈال دیتے ہیں۔ تو اس میں عوام کا بڑا نقصان ہوتا ہے، لیکن جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو چھپائی جا رہی ہے اس کو عوام تک لے کے آئیں۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بہت سارے جرنلسٹ ایسا کام کرتے بھی ہیں، لیکن اور خصوصاً رپورٹرز کرتے ہیں، کیونکہ رپورٹرز فیلڈ میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ لیکن مسئلہ یہ کہ نیوز کا جو پروسیس ہے اس کے اندر خبر جب ایک صحافی یا ایک رپورٹر لے کر آتا ہے، چاہے اس نے اس کو بالکل منوان اس کی انٹینشن تھی کہ وہ عوام تک پہنچے، جب وہ لینڈ کرتی ہے نیوز روم کے اندر وہ خبر، تو وہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہیں ہم عموماً ایڈیٹرز یا سب ایڈیٹرز کہتے ہیں، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ادارے کی پالیسی کیا ہے کہ ایسی خبر چلائی جا سکتی ہے یا نہیں چلائی جا سکتی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیٹوریل پالیسی میں اگر میں بات کروں ایتھکس کی، تو ایتھیکلی تو ایڈیٹوریل پالیسی میں پھر وہی بات ہے، یہ ہے کہ عوام کا مفاد سب سے
اوپر ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات عمومی آج کل کی جو پریکٹسز ہیں پاکستان کے اندر خصوصاً میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کے اندر بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے ذکر کیا مختلف اسٹیک ہولڈرز, گورنمنٹس کے اسٹیکس ہوتے ہیں, وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اداروں کی ایڈیٹوریل پالیسی کو. اور اسی طریقے سے پھر میں بات کروں تو پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعتیں اور مختلف اور ادارے, پاورفل انسٹیٹیوشنز, اسٹیبلشمنٹ, ان کے مفادات. تو یہ سارے مفادات جو ہیں ایڈیٹوریل پالیسی کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب خبر دوبارہ سے میں وہیں پر آتا ہوں, ایک نیوز روم پر لینڈ کرتی ہے, تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر ایڈیٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ خبر کتنی چلنی ہے, کیسے چلنی ہے, اس کو کیا اینگل دینا ہے, عوام کو آگاہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہ گیٹ کیپنگ کہلاتا ہے. تو پاکستان میں بہت زیادہ گیٹ کیپنگ ہوتی ہے, اور پاکستان میں انفارچونیٹلی جو مین اسٹریم کے میڈیا ہیں, جیسے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو بڑا میڈیا ہے جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے اور فالو کیا جاتا ہے, جو اوپینین میکنگ میں بہت اپنا کردار ادا کر رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن ہیں پاکستان میں, نیشنل ٹیلی ویژنز یا ریجنل ٹی ویز. تو یہ سارے کے سارے ابھی بھی ایک بڑا انفارمیشن کا سورس ہے عوام کے لیے. تو یہاں پر جس قسم کی فریمنگ کی جاتی ہے خبر کی, یا اس کو اینگل دیا جاتا ہے یا پرائمنگ کی جاتی ہے, اس میں عوام کا جو مفاد ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس کمپرومائز سے عوام کو بہت نقصان ہوتا ہے, اور فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ انہی اسٹیک ہولڈرز کا جو یہ ایڈیٹوریل پالیسی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل جو ہمارا لینڈسکیپ ہے پاکستان میں میڈیا کا, وہ انفارچونیٹلی یہی ہے کہ جو بڑے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں, جیسے جیو ہو گیا, ایئر وائی ہو گیا, ایکسپریس, سما, ڈان, اور اس طرح کے جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں جیسے ہم ہو گیا, تو یہ آج کل جو عوام کی اوپینین میکنگ ہے اس میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اور انفارچونیٹلی آج کل ہو یہ رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف ٹی وی چینلز کو سمجھ لیں اپنے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے. یہ ورڈ ایک حالانکہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز ان کے گھر کی باندھی ہے. سرائکی میں کہتے ہیں, ایک محاورہ ہے کہ جتھو ملے پھکا او میرا سکا. تو مطلب یہ کہ جہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, جہاں سے آپ کو بزنس ملتا ہے, تو وہ ان کا سکا بن جاتا ہے. اور عوام کا تو ایک ڈھکوسلا ہی ہے کہ عوام کے لیے یہ پروفیشن ہم پریکٹس کر رہے ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. عوام کے لیے ایسی جگہیں میڈیا کے اندر بہت محدود ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جرنلزم کا ایک بہت بڑا ایک رول یہ بھی ہے کہ عوام کی آواز کو لے کر آئیں, مختلف ایشوز کے اوپر بات کریں, اور اس ایشوز اور خصوصاً سوشل ایشوز جو کہ پاکستان میں کہیں پر بھی ڈسکس نہیں ہوتے. اگر میں رف ان پرسنٹیج میں بات کروں, آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ٹی وی چینلز کا. اگر آپ موازنہ کریں مختلف ٹی وی چینلز کو, اگر آپ 24 گھنٹے میں ان کی نشریات کو مانیٹر کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا موقع ملتا ہے سوشل ایشوز کو. تو سوشل ایشوز تو پاکستان میں ڈسکس ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت ایک بڑا المیہ ہے. اور زیادہ جو ڈسکس ہوتا ہے وہ پالیٹکس ڈسکس ہوتا ہے, جو کہ عوام ہر وقت, میں یہ نہیں کہتا کہ پالیٹکس سے عوام کا کچھ لینا دینا نہیں ہے, بالکل لینا دینا ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے چیزوں کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ان کے سوشل ایشوز جو زیادہ ان کی لائف سے جڑے ہوئے ہیں, جہاں روزمرہ کے معاملات میں ان کا لین دین یا ان کا واسطہ پڑتا ہے ان سوشل ایشوز کے ساتھ, اور وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو ان پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا. اور نہ ہی عوام کو موقع ملتا ہے کہ وہ خود میڈیا کے اوپر آ کر ان ایشوز کی بات کر سکیں, ان کے پاسبل سولوشنز کی بات کر سکیں. تو جرنلزم کا یہ بھی ایک کام ہے کہ وہ صرف خبر کا ایک پہلو ڈسکس نہ کریں, بلکہ عوام کے ذریعے ان مسائل کا حل بھی تلاش کریں. لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا. ایسی کنسٹرکٹیو جرنلزم پاکستان میں نہیں ہو رہی. اور میں نے ابھی کچھ دنوں میں, بلکہ 1 مہینہ ہو گیا مجھے, مختلف جرنلسٹ کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے ہیں
اور وہ اگری کرتے ہیں کہ جو پریکٹس وہ کر رہے ہیں وہ اٹس ناٹ سیٹسفیکٹری، اٹس ناٹ دا جرنلزم. لیکن وہ کیا کریں، مجبور ہیں رپورٹرز، کیونکہ اگر وہ اس قسم کی جرنلزم عوام کے لیے جو اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور کریں تو ان کی نوکری چلی جاتی ہے. کیونکہ جو ٹی وی کا مالک ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس سٹیک ہولڈر کی بات کی جائے جس سے وہ پیسہ لے رہا ہے، جس سے اس کو پیسہ مل رہا ہے. تو انفارچونیٹلی اس قسم کی جرنلزم پریکٹس ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور میں اس کو پارٹیزن جرنلزم کہتا ہوں. ہمارے جو صحافی ہیں بہت زیادہ وہ صحافی نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں یا اداروں کے ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں. مختلف پاورفل ادارے جیسے اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے ایکٹیوسٹ بن گئے ہیں، اور ان کی بات کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی سائڈ لیتے ہیں. اور جرنلزم کا جو بیسک پرنسپل ایک یہ ہے کہ آپ بائس نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کو نیوٹرل لینا پڑتا ہے. اور نیوٹرل کا مقصد صرف یہ نہیں کہ دو طرف کا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں، ٹھیک ہے، دو طرف کا، بلکہ میں کہتا ہوں ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو لے کے آئیں. ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو میں جب تک عوام کا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر آپ کی خبر جو ہے وہ جرنلزم کے جو اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، اس کے مطابق وہ خبر نہیں کہلاتی. اور آپ کو اس خبر کے ساتھ ساتھ نوانسز کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے، نیٹی گریٹیز کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے، مختلف پاسبلٹیز کو بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اور ان پاسبلٹیز کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ایشو تبھی پوری طریقے سے عوام کی سمجھ میں آتا ہے، ان کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. اور پھر آپ کا کام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے منہ سے سولوشنز نہ دیں، جو کہ ہرگز کسی جرنلسٹ کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جرنلسٹ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، تحقیق کر سکتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، ان کے سامنے ایشوز رکھ سکتا ہے اور انہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کی نظر میں سولوشنز کیا ہیں ان سوشل ایشوز کے، یا پولیٹیکل ایشوز کے، یا اکنامیکل ایشوز کے. پاکستان میں جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے سولوشنز ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور ان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بات کی جا سکے اور اس کے اوپر آگے ڈائلاگ بلڈ ہو، ڈسکورس بلڈ ہو سوسائٹی کے اندر. اور ڈسکورس جب تک بلڈ نہیں ہوتا تب تک آپ سوشل ایشوز کو حل نہیں کر سکتے. بہت ساری اچھی اگزامپلس ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز کے اندر، چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر پریکٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بعض اوقات ان کے مسائل کو انہوں نے خود ہی حل ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو صرف چھوٹے گروپس کا ہی نہیں ہوتے ہیں، ایشوز وہ پورے ایک معاشرے کا ایشو ہوتا ہے. تو کیا وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں، کیا ان کو ڈسکس کر کے ان کو معاشرے کی سطح پر پریکٹس نہیں کیا جا سکتا؟ حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. میڈیا کا کردار بنتا ہے کہ ان سارے سولوشنز کو عوام کے سامنے رکھیں، اور تاکہ عوام کی ایک اویئرنیس ڈیولپ ہو. اور عوام جہاں ایک گروپ ایک سولوشن کو پریکٹس کر رہا ہے اور انہوں نے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیا ہے، تو 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 اور کرتے کرتے اسی طریقے سے مختلف اور بڑے لیول کے اوپر آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی جرنلزم ہے اور یہ رول ہونا چاہیے میڈیا کا. لیکن اس میں میڈیا اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. آپ کو یہی آگاہ کروانا تھا کہ میڈیا یا جو جرنلزم ہو رہی ہے پاکستان میں وہ پارٹیزن جرنلزم ہے. کوئی پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہے، کوئی JUIF کی بات کر رہا ہے. سارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ میڈیا ان کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ ان کے مالکان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو عوام تک پہنچاتے ہیں. اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. اور جرنلزم، میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، جرنلزم کا مقصد یہی ہے کہ خبر نہ صرف دی جائے بلکہ ان کے ایشوز کے اوپر بات کر کے ان کے سولوشنز کو بھی ان کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ ان سولوشن سے فائدہ اٹھا سکیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس میں. جرنلزم جو لوگ یہ جو پارٹیزن جرنلزم یا بائس جرنلزم پریکٹس کر رہے ہیں، جرنلسٹ بعض اوقات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن ان کے اوپر ایڈیٹوریل پالیسی کا بہت دباؤ ہوتا ہے، ان کو اپنی نوکری بچانی ہوتی ہے. اور اس سارے چکر کے اندر جہاں پر سیٹسفیکشن نہ ہو تو وہاں پر ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں. لوگ نہیں، میں جرنلسٹ سے بات سٹارٹ کرتا ہوں تو جرنلسٹ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوتے ہیں.
اسٹریس سب سے پہلے یا انگزائٹی اور اسٹریس سب سے پہلے جرنلسٹ کو لاحق ہو جاتا ہے. ایک طرف ان کو اپنی نوکری بچانے کا ایک اسٹریس ہے, دوسری طرف یہ کہ اگر ان کی خبر صحیح نہ چلی یا ادارے نے اس کو نہ چلایا تو یہ بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے کہ اسے کام کیا, اس نے اس سٹوری کے اوپر ٹائم دیا, اپنی محنت لگائی اور ادارے نے اس کو چلایا ہی نہیں صرف اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے, تو اس کی سیٹسفیکشن لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور جہاں سیٹسفیکشن نہ ہو وہاں پر اس طرح کے سائیکولوجیکل ایشوز, اعصابی امراض جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ فلانا جرنلسٹ جو ہے اس نے خودکشی کر لی صرف اسی اسٹریس کی وجہ سے, اور اداروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جرنلسٹ جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے ادارے چلاتے ہیں, ان کے بزنسز چلاتے ہیں, ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر بھی انویسٹ کریں, ان کی ہیلتھ کے اوپر کام کریں. پاکستان میں جو میڈیا ہے انفارچونیٹلی کوئی بھی تو نہیں, خیر کچھ ادارے ہیں یہاں پر ایسے, خصوصاً جو انٹرنیشنل میڈیا ہے پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے, وہ تھوڑا بہت اپنے جرنلسٹ کے لیے ایک کور ہے کہ وہ ان کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور ان کو ان کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کے لیے انہوں نے کوئی کور مہیا کر رکھا ہے. لیکن میجورٹی ٹی وی چینلز, ریڈیوز, اخبار یہ اپنے جرنلسٹ کو اپنا ورکر سمجھتے ہی نہیں ہے, اور یہ سراسر لیبر لاز کی بھی بہت بڑی ایک وائلیشن ہے پاکستان کے اندر, اور کوئی بھی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا. کیونکہ اگر لیبر لاز کو بنیاد بنا کر اگر آپ عوام کے پاس یا مختلف اداروں کے پاس جاتے ہیں جرنلسٹ کی ویل بینگ کے لیے, تو دوبارہ سے وہی بات ہے کہ یہ مالکان تو ملے ہوئے ہیں حکومتی اداروں کے ساتھ, تو یہ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں اور سفر دوبارہ جرنلسٹ ہی کرتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ویلاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جرنلسٹ کے ایشوز کے اوپر بھی بات کی جا سکے اور جرنلزم پریکٹسز کی بھی بات کی جا سکے. پاکستان میں جرنلزم نیوٹرل نہیں ہے, اپنی کوئی بھی اوپینین پبلک جو ہے اپنی کوئی بھی اوپینین بنانے سے پہلے مختلف سورسز جو ماخذ ہوتا ہے خبر کا, انفارمیشن کا, اس کو ضرور سرچ کر لیا کریں. اور صرف ایک بندے کی کہی ہوئی بات کو آپ نے اتھارٹی نہیں سمجھ لینا, اس کو فائنل نہیں سمجھ لینا, اور بہتر یہی ہے کہ آپ خود سے بھی اس پر انویسٹیگیٹ کریں. اور آج کل تو بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جہاں پر عوام خود انفارمیشن کو ویٹ کر سکتی ہے اور اس کو دیکھ سکتی ہے کہ کتنی انفارمیشن ٹھیک ہے, اور جرنلسٹ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو فائنل نہ سمجھا کریں, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ کس قسم کی انفارمیشن وہ آپ کو دے رہے ہیں, اور وہ انفارمیشن مینیپولیٹڈ ہوتی ہے اور آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. مس گائیڈ سے بھی زیادہ میں کہوں گا وہ آپ کو ڈس انفارم کر رہی ہوتی ہے, جس کے بہت زیادہ ہارمفل افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ بات تھی آج کی, تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کریں, فالو بھی کریں چینل کو بھی اور پیج کو بھی, اور سبسکرائب بھی کریں, اور انشاءاللہ آپ سے اور بھی ان ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہے گی.